تو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے بی بی مریم کی پرورش کے بارے میں بات ہو گئی تھی، کہ ان کی پرورش کون کریں گے، اس کے اوپر قرآن دازی ہو گئی تھی۔ تو قرآن زکریا علیہ السلام کے حق میں نکل آیا، تو ان کو پرورش ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ان کے لیے ایک چبوترا سا بنایا جالی کا۔ تو وہاں پر جب جبرائیل علیہ السلام باہر جاتے تھے تو ان کے پیچھے تالا لگا دیتے تھے، اور جب واپس آتے تو خود اس کو کھول دیتے تھے۔ اب یہاں پر بی بی مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حضرت جبرائیل السلام متکلم بنا کر بھیجے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام اچھے صفاتوں کے لیے چن لیا ہے، اور برے صفاتوں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے۔ تو اب یہاں پر ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، تو جب کہا فرشتوں نے، اے یا مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، واصطفاک وطہرک، اور پاک کیا تم کو، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا تم کو تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر۔ استفاء کو دو دفعہ استفال کیا۔ پہلا استفاء کا تعلق ہے کہ چن لیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اچھے صفات کے لیے، اور دوسرا استفاء اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت کے لیے چن لیا ہے تمام عالمین کی عورتوں کے اوپر۔ تو یا تو تمام عالمین سے مراد دونوں کو اقوال ہیں بنا بر اقولین، یا تو اس سے مراد اس وقت کی تمام عورتیں مراد ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی عورتیں تھیں، اس وقت تمام عورتوں کے اوپر جو فضیلت حاصل تھی وہ بی بی مریم کو حاصل تھی، اور یا قیامت تک آنے والی عورتیں مراد ہیں بنابر قول ثانی، کہ بھائی جتنی دنیا کی آگے عورتیں آئیں گی تو ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور بعد یہ قول کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو یہاں پر استفاء سے مراد فضیلت مراد ہے، فضیلت کے لیے چننا، اور پہلا استفاء سے مراد اچھے صفات کے لیے چننا۔ یا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے صفات عطا کیے، تو اب ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو شکر کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، یا مریم مقنوتی، اے مریم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا مرتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، تو شکر کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لرب، کے اپنے رب کے لیے، وسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کے اندر تو پہلے رکوع ہوتا ہے پھر سجدہ ہوتا ہے، یہاں پر پہلے سجدے کو ذکر کر دیا پھر رکوع کو ذکر کر دیا۔ تو بعد نے فرمایا کہ پہلے جو سجدہ ذکر کیا تو سجدے سے مراد نماز مراد ہے، تو وسجدی سے مراد صلی مراد ہے، نماز پڑھو، اور رکوع سے مراد رکوع ہے۔ اور بعد نے کہا کہ سجدے سے مراد اگر سجدہ ہی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے رکوع کو ذکر کیا جائے یا پہلے سجدے کو ذکر کیا جائے، کیونکہ مقصد تو عبادت کا حکم دینا ہے۔ یہ تقدیم و تاخیر مراد نہیں ہے کہ کس چیز کو پہلے کیا جائے کس کو بعد میں کیا جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ عبادت کا حکم دینا، عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع الراکعین ارشاد فرمایا، مذکر کا صیغہ ارشاد فرمایا، حالانکہ حکم مؤنث کو کیا جا رہا ہے۔ تو یا تو اس وجہ سے کہ تقریباً ذکر کیا، کیونکہ مردوں کے اندر عبادت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورتوں کے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے عورتیں جو ہے تو عبادت کم کرتی ہیں مردوں سے۔ کم کا مطلب یہ کہ عورتوں کے لیے مخصوص دن آتے ہیں جس کے اندر وہ عبادت نہیں کرتی، روزے نہیں رکھتی، تو اس وجہ سے مع الراکعین فرمایا، تقریباً ارشاد فرمایا۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہاں پر صداقت رسول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی باتیں جو ہے نوحی ہی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بیوی مریم کا واقعہ آپ کو کسی نے بتایا تو نہیں، یہود نصارہ نے آپ کو نہیں بتایا، اور تورات اور انجیل آپ خود پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ امی تھے، آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، اور آپ نے کسی اور سے کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تو یہود نصارہ نے تو آپ کو بتایا نہیں، اور آپ کو خود لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، اور آپ کا کوئی استاد بھی نہیں ہے،
تو اس کے باوجود آپ جو یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ غیب کی باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، تو آپ بھی نبی ہے، یہ صداقت رسول کا بیان ہوتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جو غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت لدیہم، اور آپ تو اس وقت نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت وہ ڈال رہے تھے کلموں کو، کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ ہم یختصمون، اور جب وہ آپس میں بیم مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تو اس وقت آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے وہاں پر، کیونکہ جب بی بی مریم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی تھی کہ بھئی یہ تو لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، تو پھر بھی مسجد اقصی کے اندر جو خدام تھے ان کے پاس لے گئی ان کو، کہ آپ کے امام جو تھے عمران ابن ماسان، ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس کی پرورش تم لوگ خود ہی کرو، میں نے تو اس کو مسجد کے لیے وقف کیا تھا۔ تو اب سب جو ہے تو خوش ہو گئے کہ بھئی امام صاحب کی بیٹی ہے تو ہمیں اس کی پیدائش، ہمیں اس کی پرورش کی سعادت نصیب ہو جائے گی، تو ہر ایک نے کہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، جھگڑا پیدا ہو گیا کون کرے گا، تو سب نے آپس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، ہر ایک اپنا قلم دریا کے اندر جو نہر تھی اس کے اندر پھینک دے، تو جس کا قلم پانی کے اوپر رک گیا اس کو پرورش کا حق حاصل ہوگا، اور جس کا قلم پانی کے ساتھ بہہ پڑا اس کو پرورش کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ سب نے کلمے ڈال دی تو سارے کلمے پانی کے ساتھ بہہ پڑی، ذکر السلام تھے ان کا قلم رک گیا تھا، ان کا قلم رک گیا تھا، بلکہ بعد نے کہا کہ پانی کے مخالف سمت پہ چلنے لگا، تو ان کی پرورش پھر حق ان کو حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، تو آپ کو ان کلموں کی بات اور ان جھگڑوں کی بات کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی وحی کے ذریعے سے، اور وہی نبی کے اوپر نازل ہوتی۔ اس قالت الملائکہ، تو اب یہاں پر بشارت عیسیٰ کا بیان ہے کہ جب کہا فرشتوں نے یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تمہیں ایک کلمے کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں کیونکہ کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، یا کلمۃ اللہ ان کو اس لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بات، کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی سے بالفرض قرض مانگے کہ بھئی مجھے قرض دے، تو اس نے کہا کہ اثر کو لے لینا، اثر کو لے لینا، اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ اثر کو آپ ہو نہیں، اس نے کہا یہ نہیں، یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہاں؟ تو وہ کام کہ جو ہمارے لیے آسان لگے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، بس اس کام کی سہولت کو بیان کرنے کے لیے، آسانی کو ہم بیان کرنے کے لیے اس کو بات سے تعبیر کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور یہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات، کیا مطلب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بات ہے کہ بھائی جو چیز مرد عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے اس کو بغیر مرد کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح اس کو عبرانی زبان کے اندر ایشوا بھی کہتے ہیں، ایشوا، اور مسیح کا مطلب یا تو مسیح کا مطلب مسح کرنے سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی مادہ ذات اندھوں کو اگر مسح کرتے تو ان کی بینائی واپس آتی تھی، کوڑی والا ہوتا تھا اس کو مسح کرتے تو اس کی برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، ساح یسیح سے سیر کرنا، کیونکہ وہ بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا، 40 دن تک اس کی زندگی ہوگی، پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی 33 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور اس عرصے کے اندر وہ پورے دنیا کی چکر لگائے گا، لیکن مدینہ نہیں جا سکے گا، مکہ بیت اللہ نہیں جا سکے گا، مسجد اقصی نہیں جا سکے گا، کوہ طور پہ نہیں جا سکے گا، ان 4 مقامات پہ وہ نہیں جا سکے گا، باقی پوری دنیا کا چکر کاٹ کے آئے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں، ساخ یسیح کو سفر کرنا، یا مسیح کا مطلب مسخ مٹا دینے سے ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مسخ عنہ الشر، عیسیٰ علیہ السلام سے شر کو مٹا دیا گیا، اور مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، مسیح دجال کو
کہ مسخ عنہ الخیر، اس سے خیر کو مٹایا گیا۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ذکر کیا کہ اس کا لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یہ مسیح ان کا لقب ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہو گیا۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوگی۔ بعد نے کہا کہ آخرت میں نہیں ہوگی، نہیں، آخرت کے اندر بھی عزت ہوگی۔ آخرت کو اس لیے ذکر کیا کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہوگی، دی ہے۔ ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے وہ ہوں گے۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بات کریں گے لوگوں کے ساتھ، فی المہد وکہلا، بچپن کے اندر بھی، وکہلا اور بڑی عمر کے اندر بھی، دونوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ مہد گود، گود کو کہتے ہیں۔ تو جس وقت وہ چھوٹے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بات کی، اپنی والدہ کی صفائی کو بیان کیا، ٹھیک ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت دی ہے اور مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی ہے۔ سمجھا گئی بات؟ تو بچپن کے اندر بھی بات کی اور بڑی عمر کے اندر بھی بات کی، جب ان کو نبوت ملی اس وقت بھی پھر وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف بلاتے تھے۔ اور بعد نے فرمایا کہ کہلا سے مراد یہ ہے کہ دجال کے ساتھ بات کرے گا بڑا ہونے کے بعد۔ تو پھر یہ دلیل بن جائے گی کس کے اوپر؟ یہ دلیل بن جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپس آنے کے اوپر، ٹھیک ہے، فی المہد وکہلا۔ ومن الصالحین، اور وہ ہے نیکوں میں سے۔ قالت، تو بی بی مریم نے کہا کہ رب، اے میرے رب، ان یکون لی ولد، ٹھیک ہے، یہاں پر یا تحسر کے لیے ہے، افسوس کے لیے ہے، افسوس کرنے لگی کہ ہائے رب، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں۔ تو رب ان یکون لی ولد، انہوں نے خوشخبری سنائی نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو اب کیا ہے، وہ افسوس کرنے لگی اور اپنے رب کو پکارنے لگی۔ تو رب یہاں پر حرف ندا محذوف ہے، یا رب، اور وہ یا حرف ندا کس کے لیے ہو جائے گا؟ تحسر اور افسوس کے لیے ہو جائے گا۔ جس طرح آپ لوگوں نے دروس البلاغہ کے اندر پڑھا ہے کہ کبھی کبھی حرف ندا تحسر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، افسوس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حرف ندا کس کے لیے ہوگا؟ افسوس اور تحسر کے لیے ہوگا۔ ان یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرا ولد، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال، تو کہا جبرائیل علیہ السلام نے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جب کسی معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے، فانما یقول له کن فیکون، بس صرف اللہ تعالیٰ کو اس کو کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ چیز پھر ہو جاتی، اس کے اندر پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے ڈیوٹیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے کتاب۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یا تو کتابت مراد ہے، لکھنا پڑھنا، لکھنے پڑھنے کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مخلوقات کو دیا، جو ہم لکھتے پڑھتے ہیں نا، اس کا لکھنے پڑھنے کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور 9 حصے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور بعد نے فرمایا کہ کتاب سے مراد قرآن مراد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کا نزول کریں گے، تو وہ آئیں گے، دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو اس وقت تو جو شریعت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ 40 سال تک ان کی عمر ہوگی، امت کی دجال کو قتل کریں گے، اور 40 سال تک حکمرانی کریں گے۔ تو اس 40 سال کے اندر پھر وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اسد قبیلے سے شادی بھی کریں گے، ان کے 2 بیٹے ہوں گے، بعد میں لکھا ہے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام محمد رکھیں گے۔ دمشق کی مسجد ہوگی، مسجد اموی ان کا نام ہے اس مسجد کا، دمشق کی مسجد، اس کے اوپر وہ اتریں گے، اس کے مینارے کے اوپر۔ صبح کے وقت ہوگا جب ان کا نزول ہوگا، صبح کے وقت، تو صبح کی نماز کے لیے تکبیر ہوگی، وہ لوگ کہیں گے، صبح کے وقت ہوگا نماز کا، تو لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے تو وہ پیچھے ہو جائیں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی تو وہ پیچھے ہو جائیں گے کہ بھائی
عیسیٰ علیہ السلام کو آگے ہونے دو، تو وہ کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھاؤ. وہ ان کے اقتداء کے اندر پھر نماز پڑھیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے اقتداء کے اندر نماز پڑھیں گے. تو اس وقت پھر وہ فیصلہ کریں گے قرآن کے مطابق. حکمت سے مراد احادیث ہو گئی، احادیث کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. اور ان کو فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے لیے اب بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے بس. پھر قیامت کے دن جب آئیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ پھر وہ رسول نہیں ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، لایا ہوں تمہارے پاس بآیات، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہ نشانیاں کیا ہے؟ وہ نشانیاں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں بناتا ہوں تم لوگوں کے لیے پرندے کی طرح ایک شکل. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پرندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جب مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈال دیتے تھے اور وہ اڑنے لگتا تھا. کون سا پرندہ تھا؟ بعد نے فرمایا کہ چمگادڑ تھا. چمگادڑ بنایا. چمگادڑ کے اندر انسانوں کی مماثلت ہوتی ہے نا، مماثلت، مشابہت، تو وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتا ہے. تو وہ انہوں نے بنایا اور اس کے اندر پھونک ماری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی اور وہ اڑنے لگا. تو یہ روح جو ڈالی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. جبرائیل علیہ السلام جو ہے تو انسان اس میں رحم میں پھونک مارتا ہے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے. تو جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، تو اس طرح اس پرندے کے اندر روح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ڈال دی. سمجھا گئی بات؟ تو یہ لیکن جان تو کس نے ڈالنی تھی؟ روح تو کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا. تو باذن اللہ اس لیے فرمایا تاکہ یہ مغالطہ پیدا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو بنایا، اس کو زندہ کیا. نہیں، باذن اللہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ پرندہ حقیقتاً بن گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بنا. اللہ کی صرف انہوں نے تو پھونک ماری تھی، اس پھونک کے ذریعے سے پھر کس نے زندہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں اکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرس اور برس والے کو. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو اس وقت طب کا زمانہ تھا، طب کا عروج تھا، لیکن یہ بیماریاں تھیں، ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا. مادرزاد اندھا ہو تو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کا وہ لا علاج بیماری ہے. برس کی بیماری بھی لا علاج. ہاں، لیکن اور اس وقت طب عروج پہ تھا، ان کے ساتھ بھی علاج نہیں تھا، ڈھونڈتے تھے لیکن علاج نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کو بیماری ختم ہو جاتی تھی، بینائی واپس آ جاتی تھی اور برس بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اجازت کے ساتھ، حکم کے ساتھ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 مردوں کو زندہ کیا. ایک تو نوح علیہ السلام کا بیٹا سام. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے نا، سام، حام، یافس اور کنان جو تھا، جو کافر مر گیا تھا، کنان. تو اس میں سام کو زندہ کیا تھا. سام کو 4000 سال بعد انہوں نے زندہ کیا تھا. 4000 سال ہو گئے تھے ان کو فوت ہوتے ہوئے. تو سام کی قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، کم بیچنے لگا، کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا اور بال سفید ہو. اس نے کہا کہ تمہارے بال کیسے سفید ہو؟ اس وقت تو بال سفید ہی نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا ہاں، لیکن قیامت، میں سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے اور ڈر کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے. اور دوسرا اس کا دوست تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عازر ان کا نام تھا، عازر. اس کو بھی زندہ کیا تھا. اور ایک بوڑھی عورت تھی، تو اس کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، اس کو بھی زندہ کیا تھا. اور ایک ملازم تھا، چونکی کے اوپر ملازم تھا، اس کا نام عاشر تھا، اس کی بھی بیٹی فوت ہو گئی تھی، اس کو بھی زندہ کیا تھا. بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ پھر وہ زندہ رہے اور ان کی اولادیں بھی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن بس تفسیر ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے روح المانی کے اندر لکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ وہ زندہ بھی ہو گئے تھے، اور بعض اوروں نے بھی لکھا تھا. واللہ عالم بالصواب.
بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بس. پھر وہ مردے زندہ ہی رہے یا وہ دوبارہ فوت ہو گئے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے. اگرچہ مفسرین نے یہاں پر باتیں لکھی ہیں کہ وہ زندہ رہے، پھر انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی اولاد بھی ہو گئی، پھر واللہ اعلم بالصواب. تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور اگلا موضوع ان کا کیا تھا؟ وہ انبئکم بما تاکلون، اور میں تمہیں بتاؤں گا، خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم، اور گھر کے اندر تم کیا جو ہے تم ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر ہی جب کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے تم نے یہ کھایا ہے، تم نے یہ کھایا ہے، پہلے سے ان کو بتا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا یہ. اور جو ذخیرہ کرتے تھے تو وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے کہ تم لوگوں نے گھر کے اندر یہ ذخیرہ کیا ہے. یہ کیا تھا؟ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس کے اندر تم لوگوں کے لیے نشانیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام عرب کے نبی ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو اس وقت یہودیوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، بدعت کو رواج دے دیا تھا، تحریفات کی تھی انہوں نے تورات کے اندر کافی زیادہ. تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور ان بدعات کو ختم کرنے لگے، ان تحریفات کی اصلاح کرنے لگے. تو وہ یہودی سمجھے گے کہ بھائی ہماری تو دکان بند ہونے والی ہے، ہماری دکان تو بند ہو جائے گی اگر ہم اس کی بات مانیں گے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری کیسی مخالفت کرتے ہو؟ تو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تو اس چیز کی تصدیق بھی کرتا ہوں جو اس سے پہلے اترا، یعنی کہ تورات. تورات اللہ تعالیٰ نے اتارا، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں. تو جب میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں تو تم لوگ میری کیسی تکذیب کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اب اسی کی تو میں اصلاح کرنے آیا ہوں کہ جو تم لوگوں نے اس کے اندر تحریفات کی ہیں تو میں اس کی اصلاح کرنے آیا ہوں. تم کیسے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں؟ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. تو یہودیوں کی ان کے سرکشی کی وجہ سے کچھ جانور بھی ان کے اوپر حرام ہو گئے تھے. کچھ جانور وہ بھی ان کے اوپر حرام ہو گئے تھے، جیسے شتر مرغ وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ ان کے اوپر حرام ہو گیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے انجیل کے اندر، وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں ان کو بھی حلال کرنے کے لیے آ گئے. یہ تو دین کا نقشہ بگاڑ رہا ہے، نہ کہ اس کو سنوار رہا ہے. اس وجہ سے بھی ان کی مخالفت شروع کی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو. تو اس سے پہلے یہودیوں کے اوپر رد تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دلائل کو ذکر کیا کہ بھائی یہ میرے پاس دلائل ہیں، معجزات ہیں، لہذا تم میری اتباع کرو. اب کچھ نے تو یہ دلائل دیکھ کر بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کو مارنے کے در پہ ہو گئے. اور کچھ نے یہ دلائل دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے مرتبے پہ پہنچایا کہ کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، مردوں کو تو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، پرندوں کے اندر جان تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو یہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرنے لگے تو یہ تو اللہ کا بیٹا ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کو الہ ماننے لگے. عقیدہ تثلیث ان کا اہم عقیدہ ہے کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم اور اللہ تعالیٰ. تو آگے اگلی آیتوں کے اندر ان کے اوپر کفر ہو رہا ہے. 51 نمبر آیت میں ان کے اوپر رد ہو رہا ہے، عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. میں رب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ رب ہے. صرف اللہ تعالیٰ رب ہے، میں رب نہیں ہوں. فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میری عبادت نہ کرو. مجھے رب نہ مانو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرنا ہی کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. مجھے الہ نہ مانو. اب یہ تو معجزات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو باذن اللہ کرتا ہوں، اپنی طرف سے میں نہیں کرتا. انہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا تھا. تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ خداداد صفات پیدا ہو گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. بس ان صفات کی وجہ سے بیٹا کہتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو عورت کے ساتھ جو ہے تو فزیکل تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں جو اولاد ہوتی ہے تو وہ ہمارے بیٹے کہلاتے ہیں، ہمارے بچے کہلاتے ہیں.
وہ اس طرح کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف، بی بی مریم کی طرف اس طرح کی نسبت نہیں کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا، نہیں نہیں، اس طرح وہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی ہیں، تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گئی. تو ان صفات کو جسے کہتے تھے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، بس یہ بات تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، رب تو بس اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا کہ بھائی اب یہ تو کافر ہیں اور یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو ماننے والے. اس وقت رومیو کی حکومت تھی، شام کا گورنر تھا، تو اس کو انہوں نے اطلاع دی کہ بھائی اس طرح ایک بندہ آیا ہے، عیسیٰ ان کا نام ہے، اور وہ جو ہے تو شور کر رہا ہے کہ یہ جو ہے تو جو چیزیں حرام کی گئی اللہ تعالیٰ نے تورات کے اوپر، اس کو حلال کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو لٹکا دو، اس کو لٹکا دو، پھر ہمارا کیا جاتا ہے. سولی کا حکم دیا اس کو. تو فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا تو فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہوگا جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے. قال الحواریون، تو اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا. حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری حور سے ہے، حور کا مطلب سفید، حور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفید. تو وہ لوگ بھی گورے تھے، یہود نصارہ اکثر گورے ہی ہوتے ہیں. یہود نصارہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سارے بیٹے خوبصورت تھے. تو یہ یہود و نصارہ چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس لیے یہ زیادہ گورے ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہ حواری جو تھے وہ بھی زیادہ گورے تھے، خوبصورت تھے، تو اس لیے فرمایا حواری، حور سے سفید کے معنی میں آتا ہے. یا یہ کہ ان کے دل سفید تھے، مخلص تھے، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں. اور یا یہ کہ ان کا پیشہ تھا کپڑوں کو دھونا، صاف کرنا. یہ تمام تفاسیریں موجود ہیں، تمام جو ان کے نام کی وجہ ہیں یہ تمام موجود ہیں کہ اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو ان کے حواریین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی مدد کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے. واشہد، اور آپ گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کے بے شک ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم منقاد ہونے والے ہیں، سر کو جھکانے والے ہیں آپ کی طرف. پھر حواریین نے دعا کی ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا. تورات کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، انجیل کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں. کون سے رسول کی؟ الف لام عادی ہے. اس وقت کون سے رسول تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو فرمایا ہم اس رسول کی بھی ہم اتباع کرتے ہیں. واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں لکھ لیجئے گواہوں میں سے، ان گواہوں میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی گواہی دیتے ہیں، ان گواہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں، تو ان گواہوں میں سے پھر ہمیں بھی لکھ دیجئے. ٹھیک ہے. ومکروا، اب انہوں نے تدبیر کی. انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کرنا شروع کر دیا، اب ان کو کیسے سولی پہ لٹکایا جائے گا. ومکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو توڑ دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہوا؟ انہوں نے جو پلان بنائی تو اس کے بعد کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سولے پہ لٹکانے کا پلان بنایا، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، السلام علیکم.